صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے برباد اور رسوا ہو گیا. وہ یہ دعا کر رہے ہیں, محمد کریم آمین کہہ رہے ہیں. کتنا وقت خرچ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے, کتنا ٹیمپو لوز ہوتا ہے, تیری محبت کا اندازہ ہوگا. بیوی کا 10 دفعہ نام لینا غیر موجودگی میں تو ماں بھی کہتی ہے بہانے بہانے سے بیٹا یاد کر رہا ہے, بلا لو اس کو سسرال سے واپس. بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے, کس سے بات کر رہے ہو اور کس سے سن رہے ہو, کوئی روایتی مولوی تو نہیں ہوں. بہانے بہانے سے یاد کرتا ہے, کیوں؟ اس کی محبت دل کے اندر ہے. اب ترس رہا ہے, وہ آئے گھر میں, امی جی وہ میری بیوی کریلے بڑے مزیدار پکاتی تھی. ایک دفعہ کہا, اس نے کہا بیٹا لے آ اس کو, تو نہیں رہ سکتا اس کے بغیر. اور اگر تو اٹھتے بیٹھتے کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, تو زمین پر ذکر کرے گا, اللہ تیرا آسمان پر ذکر کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آمین کہا کہ جو شخص میرا نام لے اور پھر درود نہ پڑھے, بخیل آدمی, بخل کرتا. بخل تو تب کر جب کوئی چندہ مانگے کہ یہ شام کو بھی آ گیا تھا سفیر, صبح پھر آ گیا جی, شام نے اس کو دے دیا تھا, ہم نے اب جائے گھر اپنے. بخل آدمی, بخیل آدمی. فرمایا آمین دوسری مرتبہ کیوں کہا؟ کہا جس کے ماں باپ بوڑھے اور بیٹا اس کی خدمت کر کے جنت کو نہ پائے وہ بھی برباد. ہم کہتے ہیں ابا جی تو فارغ ہے, ریٹائرڈ ہیں, دکان تے نہ آیا کرے, میں دماغ ہی خراب کرنا. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اللہ ماشاء اللہ. ہائے ہائے. آپ کو ایک واقعہ نہ سناؤں چھوٹا سا. میں ایک شخص سے ملنے گیا, سفید داڑھی, میں اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی میں ساتھ, کالج میں تھا, BA میں. سفید داڑھی, بزرگ آدمی. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا صوبے دار صاحب چلیے وہ جو کام کرنے جانا. اچھا کہتے ابا جی کو بتلا کر آتا ہوں. اللہ اکبر, ابا جی کو بتلا کر آتا ہوں. تو میں کہتا ہوں ابا جی نے کی دسنا, بیوی کو لیا, مری پہنچ گیا, باپ پیچھے بیچارہ دروازے پر ہی بیٹھ رہے تھے, باہر گیا سی آیا ہی نہیں کہا. اور سنو اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا. کہا برباد ہوا وہ شخص ماں باپ بوڑھے ضعیف اور ان کی خدمت سے کتراتا ہے, کب مریں اور جان چھٹے. میں نے کہا ابا جی کو؟ کہتے ہاں شاہ صاحب آئیے آپ کو بھی ملواتا ہوں. یقین جانے ایسا لگا سگائی بھائی چرپائی پر بیٹھا ہو. باپ تھا, ہم عمر لگے, صاحب فراش, لیٹا ہوا ہے بیماری میں. ابو جی کہ جی, ریٹائرڈ صوبے دار آرمی سے فارغ. شاہ صاحب آئے ہیں, میں کے ساتھ کام جا رہا ہوں. اب باپ کو دیکھیے, بوڑھا ہے, بیٹا جلدی آ جانا, اگر اندھیرا ہو گیا تو تیرا باپ پریشان ہوگا. اوے باپ ایسا ہوتا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں ایک باپ پورے 10 بیٹے اور بیٹیوں کو پال لیتا ہے, یہ 10 بچے ایک بوڑھے کو نہیں پال سکتے. الا ماشاء اللہ. کہا جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور خدمت کر کے جنت نہ پائے, رسوا ہو گیا. رمضان المبارک کو پایا, تیسری آمین. پیغمبر نے اونچی آمین کہی تھی کہ آہستہ؟ یہ ویسے اونچی سے مخالفت کرتے ہیں. اونچی کہی جبھی تو صحابہ نے سنی تھی. کہا رمضان المبارک کو پایا اور پھر رب سے معافی مانگ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے, یہ بھی رسوا ہو گیا. ایک نئی بدعت چلی ہے کراچی میں, قاری صاحب نے نکالی ہے تجار حضرات کے لیے, کیونکہ سیالکوٹ تاجروں کا شہر ہے. پہلے 3 دن میں پورا قرآن پڑھا دیتے ہیں تراویوں میں, اور پورے مہینے کی تراویح اکٹھی پڑھا دیتے ہیں. عشاء پڑھ کے شروع ہوئے فجر تک سناتے ہی رہتے ہیں. 3 دن کے بعد تاجر پورے مہینے اپنا کاروبار کرو, فارغ ہو گئے. لیٹسٹ دین ہونا چاہیے نا. جب مشینیں کمپیوٹر تیز چلتی ہیں تو دین پیچھے رہ جائے. بھی روز پڑھیں. اب اس نماز کی بھی آپ باری آنے والی ہے, اکٹھی 5 پڑھ لیا کرو.
بناوٹی دین جو ہوا. کہا درود پڑھ، درود پڑھ، جہاں سے پڑھے گا، جہاں سے پڑھے گا اللہ یہ درود مجھ تک پہنچا دے گا. علی بن حسین بن علی گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اہل بیت سوراخ میں سے نظر آیا، دروازے میں سے، کہ ایک شخص قبر پر کھڑا ہوا لگا ہوا ہے. جیسے یہاں سے مشرک جاتے ہیں، یا رسول اللہ کھڑکی چو سوراخ ہی ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، وہاں تو بھابھی کھڑے ہوئے ڈنڈے لے کر، ورنہ یہ تو مٹی بھی اکھاڑ کر لے آئے، کوئی شے نہ چھوڑے. پچھلے دنوں اقبال صاحب ہمارے اہل حدیث ہوئے اسلام آباد میں، کہتے شاہ صاحب ایک تو آپ کی توحید بڑی سخت ہے. کیا ہوا؟ کہ میں نے سال پہلے گیا تھا روضہ رسول پر، روضہ رسول پر، وہاں گنبد خضرا کا کلی کا اتنا سا ٹکڑا لے کر آیا تھا، برکت کے لیے رکھا ہوا تھا. آج آپ کی توحید نے باہر ہی پھکوا دیا. میں نے کہا اگر یہ برکتیں ہوتی تو پھر مدینہ ہی نہ رہتا. سارے اٹھا اٹھا کر لے ہی جاتے. علی بن حسین بن علی نے دیکھا قبر پر لگا ہوا ایک عاشق رسول. آپ کھانا کھا رہے تھے، اس کو وہیں سے آواز دی، ادھر آؤ. اس نے کہا آج تو وارے ہی ہو گئے، اہل بیت نے بلا لیا، سید کے سین کو سلام ہو گیا، جناب قسمتی جاگ اٹھی ہے. کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا نبی پر درود پڑھنے آیا ہوں، نبی پر درود پڑھنے آیا ہوں. کہا تو زیادہ محبت کر سکتا ہے کہ یہ علی کا بیٹا حسین کا بیٹا محبت کر سکتا ہے؟ میں یہاں ہوتے ہوئے درود پڑھتا ہوں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، تو عراق سے بھی پڑھے گا تو تیرا درود محمد کریم پر پہنچا دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا درود کون سے ہیں؟ درود ماہی، درود تنزینہ، درود لکھی ورد ہو رہا ہے. اور جو پیغمبر نے درود بتلایا تھا خدی وہ تو بہت بڑا ہے، مفتی صاحب نے اسے تیار کر کے دے دیا. اللہ کی قسم کوئی ثواب نہ ملے گا. ثواب اس عمل میں ہے جو عمل محمد کریم نے دیا. اور محمد کریم کا عمل یہ نماز کے اندر، تشہد کے اندر نماز پڑھو گے، درود پڑھو گے، جب تک درود نہ پڑھو گے دعا قبول نہ ہوگی. ایک بندہ آیا پریشان، یا اللہ اب دے ہی دے. ایسے ہی دعا مانگتے ہیں نا. شاہ صاحب آپ کہتے ہیں خدا سنتا ہے، میں تو 2 سال سے مانگ رہا ہوں، خدا دیتا ہی نہیں ہے، خدا دیتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، خدا دیتا ہے مسلمانوں. دعا کا طریقہ تو ویسے دعا مانگ، خدا سنے گا بھی صحیح، خدا پہلے بھی سنتا ہے اور پھر خدا دے بھی دے گا. دینے کے اپنے انداز ہیں. ایک باپ کا ایک ہی بیٹا چلنے کے قابل ہوا، ماں باپ پوڑے پکانے لئے. پاؤں پوڑے، ہم اردو دان ہیں ہم لوگ، کہ جب بچہ چلنے لگتا ہے تو پھر میٹھے گلگلے کہہ لیں اس کو، وہ پکا کر گھروں میں تقسیم کرتے ہیں. بچہ چلنے کے قابل ہو گئے، سارے خوش ہیں، ماشاءاللہ چلنے لگ گیا. وہ چپکے چپکے چلتا چلتا آیا، اچانک ماں کے پاس سے چھری اٹھائی اور قابو کر لی. ماں اس کی خوشیاں منا رہی تھی نا. اس نے پلٹ کے جو دیکھا، اس نے فٹ بچے کا ہاتھ پکڑ لیا. اب بچے کو کیا خبر ہے یہ کیا چیز ہے؟ بچہ کیا کہتے ہیں؟ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ ماں کہتی ہے چھری دے، بچہ کہتا ہے دوں گا، میں نے تو لینی ہے. ماں دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کہ بڑا پیارا بچہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، چھری مانگی ہے، دے دو دے دو. باپ کہتا ہے دیکھنا چھری نہ دینا، یہیں سے انگلی کٹوا لے گا، نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. وہ روتا ہے، بل بلاتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے. ماں کی ممتا کٹتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن ماں چھری دیتی نہیں. اور تو خدا سے مانگتا ہے دے، یہ فیکٹری دے، یہ گاڑی دے، یہ مجھے ویگو دے، فلا دے.
خدا جانتا ہے دے دی تو سیدھا ہی دیوار میں مار کر خود بھی مرے گا، ماں باپ کو بھی رلائے گا. خدا جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب یہ اوپر جائے گا، نیکیاں میں نے تو نیکی کی کوئی نہیں، کہاں سے اتنی آ گئی؟ پہاڑوں جتنی نیکیاں. یا اللہ میں نے تو کی کوئی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا تو سجدے میں پڑھ کے کہتا تھا نا یا اللہ دے دے، اسی لڑکی سے شادی کروں گا ورنہ پھانسی چڑھ جاؤں گا. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ دعائیں ہیں تمہاری، یہ میں تمہیں سنا رہا نوجوانوں کو. ہائے 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 افسوس ہے تجھ پہ اے مسلمان. دعائیں دیکھو اس کی. امی جان ایسے ہی رہ جاؤں گا، دھمکیاں دیتا ہے، ماں کی ممتا بیچاری کٹتی ہے. ہائے خدا کیا کہتا ہے؟ وہ تو دعائیں مانگتا رہتا تھا نا میرے سے، میں نے دنیا میں نہیں دی تجھے اور عورت دے دی تھی، اس دعا کے بدلے یہ احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں تیری ہے، ساری نیکیاں تیری ہیں. اب یہ کہتا کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. کیا کہتا ہے؟ یا اللہ کاش دنیا میں تو میری کوئی دعا قبول نہ کرتا، ساری جنت میں ہی مل جاتی. یہاں کہتا ہے دیتا ہی نہیں، وہاں کہے گا دیتا ہی نہ. فرق ہے. ایک شخص آیا آتا ہی یا اللہ دے 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 دے. آپ نے فرمایا دعا مانگنے میں جلدی کی، دعا مانگنے میں جلدی کی ہے. تو سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کر، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک. رب کی تعریفیں کر، اللہ تو بڑا مہربان ہے. رب کی تعریفوں کے بعد اللہ سے اولاد کا سوال نہ کر، مجھ محمد پر درود پڑھ. ہم تو چھوٹتے ہی دعا مولوی بھی کہہ دیتے. آپ نے دیکھا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا. جاؤ اور کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام ورحمۃ اللہ، السلام. جاؤ جنازہ ہو گیا. اور بعد میں کھڑے ہو جائیں گے، 40 قدم گن لیے قبر پر، آؤ جی دعا مانگا. اب تو بتا القادری پاگل نے، وہ قبر کے اوپر کھڑا کہتا ہے تجھے سوال یاد کرائے تھے جواب دے. واہ جی واہ، لیٹسٹ ماڈل، تیز ترین دین. ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محمد کریم موجود تھے، ابو بکر اور عمر موجود تھے. میں آیا، مجھے ضرورت تھی اللہ سے سوال کرنے کے لیے، میں نے آ کر سب سے پہلے رب کی تعریف کی، پھر پیغمبر پر درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد، پھر اپنا سوال رب کی بارگاہ میں پیش کیا. پیغمبر وہی بیٹھے اور کہتے ہیں ایسے مانگو کہ رب تجھے ضرور عطا فرمائے گا. بغیر درود کے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ظالم تم ویسے ہی کہتے ہو مر گیا در بردود اور نہ فاتحہ نہ درود. ہم تو بغیر درود کے دعا بھی نہیں مانگتے. دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے. اچھا بتلائیے، جب آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، کسی اور شہر میں ہو اور ساری طرف سے دشمن ہو، کس مصیبت میں آ گیا ہوں، گاڑی ہی خراب ہو جائے فار ایگزامپل، کس کو مستری کہاں سے ملے گا؟ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کسی اور شہر میں، اور اچانک وہاں ایک دوست آ جائے، آپ کہتے ہیں واہ جی کام ہی بن گیا یار، گڈی خراب ہو گئی، انہیں گل ہی کوئی نہیں، بھابی نو کار پیج گڈی آپ انہیں ٹھیک کرا لیں. تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور لوگوں حشر کا میدان، جہنم کی چیخ و پکار، اللہ کی ناراضگی، خدا کا قہر، قہار کی عدالت، اس وقت میں محمد کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہر طرف سے پریشانی میں گھرا ہوا ہے، گناہوں کے انبار ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، ترازو ہاتھ کے اندر ہے، تیرے دسترخوان کے اوپر جتنے گناہ تو نے کیے تھے حرام اور حلال کی تمیز کر کے سامنے آ گئے ہیں. اگر تو چاہتا ہے اس پریشانی کے اندر محمد کریم تیرے پاس کھڑے ہوں، نسخہ میں تجھے بتلاتا ہوں، دنیا کے اندر تو مجھ محمد پر درود پڑھ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے قریب میں محمد تیرے ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم.
کہتا جی میں تو درود پڑھتا ہوں، یہ بھابی تو ویسے ہی کہتے ہیں، میں تو کرتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اذان سے پہلے؟ میں حیدرآباد میں تھا، فجر کی اذان ایک بابا دیتا تھا ایک مسجد میں ہمارے دفتر کے سامنے. اس نے آخر میں اذان میں کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اذان ختم ہو گئی، 1 سیکنڈ کے بعد کہتا محمد الرسول اللہ. اذان کے اندر ہم نے پیغام بیچا، بابا یہ نئی اذان آئی ہے. کہنا بابی ہے نا محمد نا تو چڑھ دے. دیکھو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد نے نہ ہی لیا ہے. آئیے یہ مسئلہ بھی سمجھا دوں. جہاں تو درود پڑھتا ہے محمد کریم اس کی اجازت نہیں دیتے، وہاں اجازت نہیں، تجھے کوئی ثواب نہ ملے گا. تو بناوٹی درود پڑھتا ہے اور اس جگہ پر پڑھتا ہے جہاں پیغمبر نے اجازت نہیں دی. ہم سے پوچھ درود کہاں پڑھیں؟ مسجد میں آ اور کہہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہاں پیغمبر نے سکھایا، یہاں پڑھنا ثواب. جہاں پیغمبر نے نہیں سکھایا وہاں پڑھنا عذاب. تو اس جگہ پر پڑھتا ہے جہاں پیغمبر نے اجازت نہیں دی. اذان سے پہلے پڑھتا ہے، اذان کے بعد پڑھتا ہے، مناظرے سے پہلے پڑھتا ہے، مناظرے کے بعد پڑھتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے پڑھتا ہے، کھانے کے بعد پڑھتا ہے. یہاں پیغمبر نے اجازت نہیں دی. جہاں پیغمبر اجازت دے گا وہ ثواب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنتوں کے شدائی، اتنی سنتوں پر عمل کرنے والے، راستے میں جا رہے سیدھے چلتے چلتے، رستہ یہی ہے موٹر وے، ادھر کو مڑ گئے. وہاں سے اونٹ سے اترے، نیچے قضائے حاجت کی کیفیت میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، سواری پر سوار ہوئے، واپس اپنی جگہ پر آئے، سیدھے قافلے کے ساتھ چل پڑے. عجیب کام تھا. ساتھی کہتے ہیں عبداللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے محمد کریم کی سنت پر عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیسے؟ کہا اسی جگہ پر میں پیغمبر کے ساتھ تھا، پیغمبر آئے، یہاں سے ہٹ کر سائڈ پر گئے، جہاں میں بیٹھا تھا میرے محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تھی. آج جب میں اس سفر سے گزرا مجھے وہ جگہ بھی یاد آئی، سنت بھی یاد آئی، تو میں محمد کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا. اتنے سنت کے محافظ. ایک شخص کو چھینک آئی. کیا کہتے ہیں چھینک میں؟ جی میں ایک سے پوچھتا ہوں، جواب میں کیا کہتے ہیں مولانا؟ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں بتلایا. حالت دیکھ لیں، ٹیسٹ ہو گیا. اس نے کہا الحمدللہ، چھینک کا جواب دیا. ساتھ کہتا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. گالی دی کہ درود پڑا؟ درود پڑا. منور صاحب گالی نہیں ہے، درود پڑا، پیغمبر پر درود پڑا. اور کس کے سامنے پڑا؟ صحابی کے سامنے پڑا. کس کے سامنے؟ عبداللہ ابن عمر کے سامنے پڑا. گویا تابعی نے پڑھا، عبداللہ صحابی تھے اور پیغمبر پر درود پڑا ہے. الحمدللہ سنت کے مطابق کہہ دیا، ساتھ اپنی محبت کا اظہار والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رہتی دنیا تک درود کے سبق پڑھا دیے. کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا رب کی تعریف کی ہے اور محمد پر درود پڑھا ہے. فرمایا سنو، مجھے درود پر اعتراض نہیں، یہ درود میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس موقع پر محمد کریم نے درود نہیں پڑھا، ہم درود اس موقع پر نہیں پڑھتے.
یہاں تو کیا الحمدللہ علی کل حال، ایک اور حدیث کے مطابق تو یہ کیا جواب میں کہا جائے گا یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب تو اس موقع پر درود پڑھ رہا ہے، یہاں درود پڑھنا محمد کا دین نہیں. تو درود کس موقع پر پڑھ رہا ہے؟ اذان سے پہلے پڑھتا ہے، اذان کے بعد پڑھتا ہے. صحابی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. اور آخری بات سن لو، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے غالباً، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، کہا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ عرصہ دراز ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے. کہا ما صلیتا، گویا تو نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی، درود تو پڑھا تھا، گویا ان مشرک اور بدعتیوں نے آج تک درود نہیں پڑھا. کیوں؟ جمعے سے پہلے پڑھتا ہے، جمعے کے بعد پڑھتا ہے، کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، کبھی بیٹھ کر پڑھتا ہے، کبھی لیٹیاں لے کر پڑھتا. آپ دیکھتے نہیں، کھڑے ہو جاؤ نبی آ گئے درود پڑھو، بیٹھ جاؤ نبی چلے گئے درود پڑھو. کیا پیغمبر نے درود پڑھنے کی یہی تعلیم دی ہے؟ نہیں. جس مقام پر پیغمبر نے پڑھنے کی تعلیم دی وہاں پڑھنا ثواب ہے. جیسے اس شخص نے نماز پڑھی اور صحابی کہتے ہیں ما صلیتا، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی. لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس نماز پڑھتے ہوئے کی کیفیت میں مر جاتا محمد کے دین پر کبھی نہ مرتا. تو صبح شام نعرے لگاتا رہتا ہے، فجر کے وقت بھی دیکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آنکھیں بند کرو چلو مدینہ، آنکھیں کھولو پہنچ گئے مدینہ. پڑھو درود، آگے رسول. اللہ اکبر. اے درود پڑھ، وہ پڑھ جو میرے محمد نے سکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کی خبر تو ہو گئی، درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا جو تم نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ذہن بنا لیں آج کہ عمل وہ قابل قبول ہوگا جس کی اجازت محمد کریم دے. دعا وہ قبول ہوگی جس کی ابتدا میں رب کی تعریف ہوگی اور پھر محمد پر درود ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. حشر کے میدان میں قرب حاصل ہوگا اس شخص کو جو دنیا میں توحید والا پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 10 مرتبہ درود صبح کے وقت، جامع ترمذی کی حدیث، 10 مرتبہ صبح کو درود اور 10 مرتبہ شام کو درود. 20 دفعہ ہوا ہے. یہاں سے چلیں، چابی ہاتھ میں ہو دکان کی، دکان تک پہنچیں گے 10 سے بھی اوپر گزر جائیں گے. دکان بند کریں، وہاں سے گھر آئیں، بیوی تک پہنچتے پہنچتے 10 سے بھی اوپر نکل جائیں گے. فرمایا 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام جو مجھ محمد پر درود پڑے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. اوے چاہتے ہو شفاعت؟ چاہتے ہو حشر کے میدان میں نجات؟ چاہتے ہو پیغمبر کا پڑوسی کہ میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں؟ آج سے وعدہ کر، عہد کر، اپنا طریقہ اپنا کہ چلتے اور پھرتے بیٹھتے اور تنہائی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے.